بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف خیالات جنم لے رہے ہیں، آیا پاکستان میں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں، اور دوسری جانب کچھ سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کو تحفظات بھی ہیں اس حوالے سے۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن محترم حنیف قمر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل، آپ کو نئے سال کی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سر۔ الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں اور اس حوالے سے ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلے کر دیے جائیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ جس ولی صاحب جس نہج پہ صورتحال پہنچ چکی ہے، اور اس کا اگر ہم غیر جانبداری سے تجزیہ لیں تو یہ وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور اس میں خدا نخواستہ کو بڑی کو ناگہانی صورتحال نہ درپیش آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے یا کوئی ان کی ڈیٹ میں کوئی رد و بدل ہوگا۔ اس لیے یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک مخصوص اس کے پیچھے ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ تاکہ اسی کشمکش میں رہیں اور لوگ اس طرح پراپر تیاری نہ کر سکیں الیکشن کی جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کنفیوژن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ الیکشن کوئی ملتوی ہوں گے یا ان کی کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی۔ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ تو سر اس میں ایک مختلف سیاسی جماعت کے جو امیدوار ہیں ان کے ہاں تحفظات بھی پائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا جیسا کہ آپ دیکھیں تو بہت سے ایک ہی جماعت کے افراد ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 5-7 سال سے جس طرح حالات پلٹا کھاتے ہیں، جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کے پیچھے یہ پروپیگنڈا کی ایک پوری مشینری ہوتی ہے۔ حکومتوں کے بننے میں، ٹوٹنے میں اس پروپیگنڈا کا ایک بڑا کردار ہے جو میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پرسیپشن بلٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہمارے امیدواروں جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں ان کے کاغذات، جبکہ حقائق کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بڑے پیمانے پر کاغذات مسترد نہیں ہوئے۔ ٹوٹل 50 کے قریب لوگ ہیں جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں اس کے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اب اگر 2-3 ہزار امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں تو اس میں اگر 50 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں تو اس کو ہم بڑے پیمانے پر مسترد ہونا تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں اس کے جو چوٹی کے رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جو ان کی سرکردہ شخصیات تھی، ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ ریئلٹی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اکثریت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، وہ مفرور ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے خلاف پرچے ہیں، مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور انہوں نے آ کے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا اور انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، تو ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں امیدوار کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کے فارمز میں جو نامینیشن فارم ہیں ان میں کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو لیکوناز رہ گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس میں دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر رہنما جن کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ کے کاغذ مسترد ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں زیادتی نہیں ہوئی، وہ بڑے خوش تھے اس بات پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ میرے کاغذ مسترد ہوئے ہیں، کیونکہ میں پی ٹی آئی کے ٹاپ 50 میں میرا شمار ہو گیا ہے۔ اب میں بڑے جو 50 رہنما ہیں ان میں اب میرا نام آ رہا ہے کہ مقبولیت میری بڑھ گئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ اس بار ہمارے لیے الیکشن کا ماحول سازگار نہیں ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو اس لیے میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے کاغذات مسترد ہوئے۔ تو سر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جو ٹاپ کلاس کے جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں جو کہ پاکستان میں موجود بھی ہیں یا کچھ جون سے ہیں وہ زیر حراست ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان پہ مقدمات کیا ہیں، 9 مئی کے واقعات۔ اب یہ الیکشن جو اس بار 2024 کا الیکشن ہے، اس کو آپ عام صورتحال پر اس کو نہیں جج کر سکتے۔ یہ
9 مئی کے بعد الیکشن ہو رہا ہے، اور 9 مئی کا واقعہ وہ ہے جس کو ریاست کے اداروں نے ریاست کے خلاف بغاوت تصور کیا ہے اس کو، اور اس میں جو جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو باغی کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس تھیوری سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ریاست نے ان لوگوں کو، ریاست کے ایک ادارے نے، میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے، اس واقعے کو ایک بغاوت کے طور پر لیا ہے، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو باغی تصور کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ریاست کا ایک بڑا اہم ادارہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ اگر ایک بندے کو باغی تصور کرتی ہے تو اس کو تو الیکشن میں تو وہ حصہ نہیں لینا دیں گے، تو سر تو اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تو ہے۔ سر پھر یہ جو پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں، خصوصاً خان صاحب کے فالوور جو سے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، جس کو شاید آپ بھی مانتے ہوں کہ عمران خان صاحب کے فالوور بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ وہ کس کو ووٹ دیں گے پھر جب یہ ان کا 50 امیدوار ہی الیکشن میں نہیں ہے؟ تو صرف 50 بندے نہیں ہیں نا الیکشن میں، خان صاحب خود بھی تو نہیں ہے، تو نہیں ہے تو پھر کیا رہا؟ جب پاکستان تحریک انصاف تو ہے نا۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ نہیں، یہ جمہوری الیکشن تو ہو نہیں رہے، یہ جمہوری پریکٹس نہیں ہو رہی، اس سے میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ جہاں پہ جمہوری پریکٹس ہوتی ہے وہاں اس طرح حکومتیں بنتی بھی نہیں، گرتی بھی نہیں، اور اس طرح الیکشن بھی نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا ذکر کر رہا ہوں، جو زمین پہ حقائق ہو رہے ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو زمین پہ ہو رہا ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان سمیت تقریباً 50 لوگوں کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ میدان میں ہوں گے، وہ ایز اے الیکشن آزاد لڑیں گے۔ امیدوار یہ ابھی تک تو ان کا بلے کا جو نشان ہے وہ عدالت نے ان کو دے دیا ہوا ہے، اب آگے الیکشن کمیشن اپیل کرتا ہے، وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن اگر آزاد بھی وہ لڑیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور جو ان کو ووٹ دینا چاہیں گے وہ دیں گے ووٹ ان کو۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے واپس سیاست میں آنے کے لیے؟ خان صاحب کو پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے کہ ان کو سیاستدان بننا چاہیے، ان کو سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ڈیل کرنے چاہیے۔ سیاست میں کبھی بھی سیاست میں انقلاب نہیں آ سکتا، نہ ہی انقلاب آتا ہے، یہ ایک خواب ہوتے ہیں، سپنے ہوتے ہیں جو آپ نوجوانوں کو دکھاتے ہیں اور ان کو ایموشن ان کے بھڑکاتے ہیں، جذبات ان کے، اور ان کو یہ اس طرح کی ساری حساسیت ڈیولپ کر کے یہ ساری چیزیں آپ پھر غیر سیاسی ماحول کریٹ کر دیتے ہیں۔ جب غیر سیاسی ماحول خان صاحب نے کریٹ کیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو وہ خود خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ہوا۔ وہ اگر سیاست کرتے، سیاست انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ حکومتیں انسان بناتے ہیں اور انسان ہی گراتے ہیں۔ اگر خان صاحب اپنے آپ کو دیوتا کے طور پر پیش نہ کرتے اور ایک کلٹ نہ کریٹ کرتے اور ان کے فالورز بھی ان کو ایک سیاستدان اور ایک انسان ہی سمجھتے تو یہ صورتحال کبھی کریٹ نہ ہوتی۔ اور اگر خان صاحب آپ کے خیال میں اگر خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا؟ بالکل کچھ بھی نہ ہوتا، خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے اپوزیشن کرتے اور حکومت کی کمزوریوں پہ اس کی گرفت کرتے، اور حکومت ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بڑا شاندار ہوتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب ان کی حکومت گئی تھی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے عدم اعتماد کے بعد، تو تھوڑے ہی عرصے میں الیکشن ہو جانے سے دوبارہ وہ اپنی پاپولیرٹی بھی گین کر سکتے تھے۔ اپوزیشن میں نہ بیٹھنے کا نتیجہ یہ بیسیکلی اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اس لیے نہیں بیٹھے کہ مائنڈ سیٹ سیاسی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ میں حکمران ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو میرا پروگیٹو ہے نا کہ مجھے حکومت ملنی چاہیے۔ وہ نہ صرف اپوزیشن میں نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے تو اپنی حکومتیں خود ختم کر دی، دو پنجاب کی اور کے پی کے، صرف اس وجہ سے کہ ان حکومتوں میں وہ نہیں تھے۔ تو وہ تو خود اپنی پارٹی کی حکومت بھی برداشت نہیں کر سکتے اگر اس میں وہ نہ ہوں تو۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف کو فارغ کیا گیا تو شاہد خاقان عباسی نے حکومت بنا لی، مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت چلتی رہی۔ تو نواز شریف نے تو نہیں کرائی کہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں تو اس لیے یہ ختم کر دو سارا کچھ، ہم اسمبلیوں سے باہر جاتے ہیں، ہم استعفے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو حکومت کی، تو خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی، اپوزیشن کرتے، 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی وہ کرتے، لیکن یہ اس صورت میں کرتے اگر وہ سیاست کر رہے ہوتے۔ وہ تو سیاست کر نہیں رہے تھے، وہ تو انقلاب لا رہے تھے کوئی، اور 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ بھی اسی انقلاب کا ہی مائنڈ سیٹ کا اظہار تھا۔ انہوں نے جس کو ان کو یقین تھا کہ
عوام بڑی تعداد میں ان کے ساتھ نکلیں گے اور وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سڑکوں پر رسوا کر دیں گے اور پھر ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جرنیلوں کو وہ بند کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور ترکی والا منظرنامہ وہ ادھر دیکھ رہے تھے, اسی کا یہ نتیجہ سارا کچھ نکلا. یہ تخیل میں تو باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے نہیں, اور نہ ہی سیاست میں انقلاب آتا ہے, خاص طور پر جمہوریت میں تو انقلاب کی کوئی گنجائش نہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین آپ نے تجزیہ سنا. مزید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.